بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، رات گئے خیبر پختونخوا کے حوالے سے انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ، بلکہ اس کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ ڈیولپمنٹ آگے چل کر پنجاب اور وفاق میں بھی کئی رنگ دکھا سکتی ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ اسلام آباد کے باخبر حلقوں کی جانب سے اسے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن میں 180 نشستیں حاصل کرنے کے بعد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پہلا بڑا یو ٹرن قرار دیا جا رہا ہے، اور اس اہم ترین ڈیولپمنٹ کے بعد نواز شریف کو گویا لاہور میں رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد سرے عام تھپڑ بھی رسید ہوئے۔ اس کی تفصیلات بھی رکھیں گے آپ کے سامنے، اور کپتان کی ٹیم میں شامل 2 نئے کھلاڑیوں نے تمام تر صورتحال بدل کر رکھ دی ہے، یہ بھی بتانے جا رہے ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر۔ تو جناب، پہلے معاملے کا آغاز کرتے ہیں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے ساتھ، اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کے درمیان ملاقات ہوئی ہے اور آزاد امیدواروں سے متعلق امور پر مشاورت ہوئی ہے۔ جناب، پاکستان تحریک انصاف کے 2 اہم ترین اتحادی، مجلس وحدت المسلمین اور سنی اتحاد کونسل، ان کے ساتھ ہوئی یہ ملاقات بیرسٹر گوہر اور پاکستان تحریک انصاف کے نامزد وزیر اعظم عمر ایوب اس ملاقات کے اندر شریک تھے۔ ذرائع کے مطابق اس ملاقات کو پاکستان کے مستقبل کے سیاسی سینیریو کے حوالے سے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس جو کہ سربراہ ہیں مجلس وحدت المسلمین کے، جبکہ صاحبزادہ حامد رضا جو کہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال ہوا، اور تینوں جماعتوں کی قائدین کی ملاقات میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں سے متعلق امور پر مشاورت بھی کی گئی۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ بلوچستان کے اندر مولانا شیرانی گروپ سے بھی اس حوالے سے مشاورت کی جائے گی، JUI کا جو بڑا گروپ ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت الیکشن کمیشن کے جو جعلی نتائج ہیں ان کے مطابق 92 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی، سب سے بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئے، جبکہ جو اصلی نتائج ہیں ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی نشستوں کی تعداد 180 ہے۔ جی ہاں، اور جو کہ آگے چل کر تمام تر ثبوتوں کے ساتھ ثابت بھی ہو جائے گا۔ فارم 45 جب بھی سامنے آئیں گے تو بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف کی 180 نشستیں ہوں گی۔ جناب، الیکشن کمیشن کی جانب سے کامیاب امیدواروں کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ جاری کیے جا رہے ہیں، جس کے بعد انہیں 3 دنوں کے اندر کسی بھی جماعت میں شمولیت یا آزاد حیثیت برقرار رکھنے کا جو فیصلہ ہے وہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جب یہ فیصلہ ہو جائے گا ان تمام تر امیدواروں کا، سیاسی جماعتوں کے فائنل نمبر الیکشن کمیشن کے مطابق سامنے آ جائیں گے، تو اس کے بعد جو مخصوص نشستیں ہیں 70 یعنی 60 خواتین کی اور 10 اقلیتوں کی، وہ بھی تناسب کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد پھر معاملات چلیں گے اگلی حکومت بنائے جانے کی طرف۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے پاس اگلے چند دنوں کے اندر، آپ اس کو اگلے 72 سے 96 گھنٹے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پولنگ ڈے کے 2 ہفتوں کے اندر یعنی پولنگ ڈے تھا 8 فروری کو، اور 14 اس میں جمع کر لیں تو 22 فروری کی تاریخ بنتی ہے۔ آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو 19 فروری کی تاریخ ہوگی، تو 22 فروری تک جناب پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ الحاق یا شمولیت کا فیصلہ کرنا ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد ہی آئین اور قانون کے مطابق، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹیکنیکل طریقے سے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے پسایا گیا، ان سے انتخابی نشان واپس لے کر بلے کا، اس کے باوجود انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ مقصد کیا تھا کہ ان کی نشستیں جو مخصوص ہیں ان کو روکا جائے، انہیں حکومت جو ہے وہ نہ بنانے دی جائے۔ تو سنی اتحاد کونسل کا پلیٹ فارم ان کے پاس موجود ہے، مجلس وحدت المسلمین کا پلیٹ فارم بھی موجود ہے۔ اس حوالے سے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر 2 گروپ ہیں۔ ایک گروپ یہ چاہتا ہے کہ مجلس وحدت المسلمین کا پلیٹ فارم استعمال کیا جائے، دوسرا گروپ یہ چاہتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کا پلیٹ فارم استعمال کیا جائے۔ حالانکہ کوئی جو ہے وہ اتنا فرق نہیں، کیونکہ عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اس پلیٹ فارم کے اوپر ہمارے سنی بھائی، ہمارے شیعہ بھائی دونوں اکٹھے ہیں، اور پاکستان کے اندر یہ جو بہترین مثال ہے جو ہے وہ بین المذاہب ہم آہنگی کی،
اور اس طرح سے فرقہ واریت کو ختم کرنے کے حوالے سے اس قسم کی کوئی بھی پاکستان کو مثال جو ہے وہ 75 برسوں کے اندر اس سے پہلے پاکستان کے اندر نظر نہیں آتی، جس طرح سے پاکستان کے تمام تر جو ہے وہ فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اکٹھے ہیں، عمران خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو جناب سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا، انہوں نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ وہ خون کے آخری قطرے تک عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح مجلس وحدت المسلمین کے رہنما علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ وہ خون کے آخری قطرے تک عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الحاق کے بعد، اتحاد کے بعد، ان دو نئے کھلاڑیوں کے بعد مستقبل کا جو سیاسی سینیریو ہے وہ جناب مکمل طور پر بدل کر رہ گیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کیونکہ سمپل میجارٹی کے لیے 266 کے ایوان کے اندر 133 نشستوں کا حاصل کیا جانا ضروری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف عدالتی فورم کے اوپر بھی اپنی یہ جنگ لڑے گی، لیکن سر دست ان 92 نشستوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ جو جعلی نتائج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کیے، ان کے مطابق تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے، نہ ہی مرکز کے اندر ہے، نہ ہی پنجاب کے اندر ہے، لیکن دونوں جگہ پر وہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، جنہوں نے تمام تر جو منصوبے ہیں مافیا کے ہینڈلرز کے اور سہولتکاروں کے وہ تباہ و برباد کر دیے۔ لیکن اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ خبریں چلائی جا رہی ہیں جناب کہ پہلے انکار ہوا پیپلز پارٹی کی جانب سے، اس کے بعد پھر اقرار ہوا، اور آج پھر کچھ اس قسم کی خبریں جناب سامنے آئیں کہ یہ معاملات کو لے کر آگے چل رہے ہیں مرکز اور پنجاب کے اندر، اور کیونکہ اقتدار سے یہ دور نہیں رہ سکتے تو خبریں پہلے چلوائیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان شراکت اقتدار کا جو فارمولہ ہے وہ جناب ہو گیا ہے طے، اور وفاق اور صوبوں میں پیپلز پارٹی کو اہم عہدے دیے جائیں گے، اور پاور شیئرنگ کے تحت صدر، اسپیکرشپ اور گورنر کے عہدے پیپلز پارٹی کو دیے جائیں گے۔ پہلے ذرائع کے مطابق اس قسم کی خبریں آئیں کہ پیپلز پارٹی کو کابینہ میں وزارتیں ملیں گی، اور نون لیگ نے بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی کو حمایت کی یقین دہانی کرا دی ہے، اور جواب میں مطالبات تسلیم ہونے پر پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت میں شمولیت پر رضامندی جو ہے وہ ظاہر کر دی ہے۔ خواجہ آصف نے اس کی تصدیق کی کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم حکومت جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں، اور جو بلوچستان حکومت ہے اس میں وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ یہ خبر آتی ہے، اس کے بعد پھر فیصل کریم کنڈی صاحب کی جانب سے اس کی جو ہے وہ تردید سامنے آ جاتی ہے، اور پھر ذرائع سے یہ خبر آتی ہے کہ جناب پاور شیئرنگ فارمولہ کے سیٹ اپ کو حتمی شکل دینے میں ابھی تک یہ دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ناکام ہیں، حالانکہ اہم پیش رفت کا جو دعویٰ ہے وہ کیا گیا تھا، نہیں ہو سکی پیش رفت، اور آج سوموار کے دن 19 فروری کو دوبارہ یہ اقتدار کے جو بھوکے سیاستدان ہیں پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکنے کے لیے ایک بار پھر جناب بیٹھ رہے ہیں، اور نمائندگی ان کی کون کون کر رہے ہیں؟ اسحاق ڈار، سردار ایاز صادق، اعظم نذیر طاہر کو ملک احمد خان، جبکہ دوسری جانب سے مراد علی شاہ، سعید غنی، قمر زمان کائرہ، ندیم افضل چند اور نواب ثناء اللہ زہری۔ اچھا، اپنے اپنے لیڈران سے انہوں نے مشورہ کرنے کے لیے دونوں جانب سے انہوں نے مزید وقت جو ہے وہ مانگا تھا، اور کہہ رہے تھے کہ جناب ہم اس فارمولے کو، پاور شیئرنگ کے فارمولے کو لے کر جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے عہدے کے متعلق نون لیگ تذبذب کا شکار ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی قومی اسمبلی کے اسپیکر اور سینٹ کا جو عہدہ ہے وہ حاصل کرنا چاہتی ہے، اور پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ قانون سازی کے حوالے سے نون لیگ کا کوئی ماضی کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے، اور ہمیں اس حوالے سے شکایت رہی ہے، اس لیے ہم جناب موجودہ اسپیکر جو ہے وہ قومی اسمبلی کے جو راجہ پرویز اشرف ہیں ان کو عہدے پر برقرار رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یوسف زئی گیلانی صاحب کا نام بھی ہے کہ انہیں بھی جناب ہم آگے جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں، اور پارٹیز رائے کے مطابق مسلم لیگ نون سے سینٹ کے انتخابات میں اس نشست کے لیے حمایت کے لیے بھی کہا ہے کہ جو یوسف زئی گیلانی کو اسپیکر قومی اسمبلی کے طور پر نامزد کیے جانے کی صورت میں وہ خالی کر دیں گے۔ یعنی آپس میں وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو انہوں نے جو ہے وہ ماسی کا ویڑا سمجھا ہوا ہے، اور پاکستان کو اس طرح سے یہ تقسیم کر رہے ہیں کہ جیسے یہ ان کی باپ دادا کی جائیداد کی طرح ہے، اسی لیے تو پھر آگے سے پھر ترقیاتی فنڈ کے معاملات ہیں، دیگر تمام چیزیں ہیں، آپس میں بیٹھ کے یہ طے کر رہے ہیں۔ دوسری جانب بلاول بھٹو صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں جناب، مجھے جو آفر کی گئی تھی وہ یہ ہے کہ جناب مجھے تو کہا گیا تھا کہ 3 سال ہمیں دے دیں اور 2 سال آپ حکومت کریں، تو میں اس قسم کا میں وزیر اعظم جو ہے وہ نہیں بننا چاہتا۔ یعنی اندازہ لگائیں آپ ان کا کہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ یہ دو جو سیاسی خاندان ہیں یہ بیٹھے کس طرح سے کر رہے ہیں کہ 3 سال چلیں جی نون لیگ رکھ لے گی، 2 سال چلیں جی پیپلز پارٹی رکھ لے گی،
تو اور دوسری طرف سیاحت سواگا آیا کہ ان کے حصے میں دونوں جماعتیں پاکستان تحریک انصاف سے شکست کھا گئیں الیکشن کے اندر، اور اس کے بعد تمام تر دھاندلی کر لینے کے باوجود بھی ان کی پوزیشن دوسری اور تیسری رہی، پہلی پوزیشن کے اوپر یہ پھر بھی نہ آ سکیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ باتیں کروڑوں کی اور دکان جناب پکوڑوں کی، یہ ان کی صورتحال ہے۔ اور دوسری جانب تاکہ عوام کو تمام تر جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں ان سے آگاہی نہ ہو سکے، عوام اپنا انپٹ نہ دے سکیں، پاکستان تحریک انصاف کیونکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا بلنٹلی استعمال کرتی ہے، زبردست طریقے سے الیکشن کے دوران بھی کیا، تو جناب جو ہے وہ 12 گھنٹوں سے زائد گزر گئے، پاکستان میں ایکس یعنی ٹویٹر کی سروس مکمل طور پر جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکی، اس کو انہوں نے سلو کر کے رکھا ہوا ہے، نہ ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو سکتی ہے، نہ ہی کوئی تصویر، نہ ہی کوئی آپ نئے ٹویٹس دیکھ سکتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ جناب شاید اس طرح سے یہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو خدا نخواستہ ختم کر لیں گے۔ دوسری جانب جناب لاہور کے اندر کیا ہوا ہے، شریف فیملی جناب پکڑی گئی، وہاں صحافی پہنچے، ایک جناب لکشمی چوک میں نون لیگی رہنما احسان صاحب ہے، ان کا پرنٹنگ پریس ہے، اور وہاں پر صحافیوں نے چھاپا مارا، اور الیکشن گزرنے کے 10 روز بعد بھی وہاں پر مانسیرا اور لاہور کے حلقوں کی جو بیلٹ پیپرز ہیں وہ جناب وہاں پر چھاپے جا رہے ہیں، اور کھلے عام چھاپے جا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو بیلٹ پیپر ہے نا وہ پورے کر لیے جائیں جو ان سے ابھی تک پورے نہیں ہو رہے۔ اور رائل پارک، لکشمی چوک، نون لیگی رہنما احسان پرنٹنگ پریس، صحافیوں نے وہاں چھاپا مارا، اور بڑی تعداد میں وہاں سے انہوں نے جو بیلٹ پیپر ہیں وہ جناب کر لیے ہیں برآمد، اور واضح طور پر ان بیلٹ پیپر کے اندر نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے مانسیرا اور لاہور کے حوالے سے یہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ چھاپے جا رہے ہیں۔ اور معاملہ کیا ہے، کیونکہ جو بیان آیا تھا نا جناب پنڈی کے کمشنر کا، اس نے تمام تر چیزیں مکمل طور پر کھول کے سامنے رکھ دی ہیں، اور اب سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کے پرسنل اسسٹنٹ کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا ہے، ان کے برادر نسبتی کو جو ہے وہ اشفاق تارڑ جو ان کے پی اے ہیں ان کے برادر نسبتی کو گرفتار کر لیا ہے، اور جناب ان کی مسز بھی آئی سامنے، انہوں نے کہا کہ پولیس بیرونی دروازے کے تالے توڑ کر گھروں کے اندر داخل ہوئی، گھر کی تلاشی لی، جو کاغذات ملے سب قبضے میں لے لیے، ہمارے موبائل فون بھی قبضے میں لے لیے، کیونکہ اب ان کے ہاتھ کچھ آ نہیں رہا نا، اصل میں مسئلہ یہ ہے ان کے ہاتھ میں اصل میں اب کچھ آ نہیں رہا، تو اب یہ کر رہے ہیں اس قسم کی حرکتیں۔ دوسری جانب ایک بڑی ڈیولپمنٹ جسے قرار دیا جا رہا ہے وہ ہے جناب 180 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جیتے جانے کے بعد اسے اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا یو ٹرن جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ پہلے کے پی کے پی ٹی آئی کے نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن روک لیے گئے تھے، اب الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈا پور کی کامیابی کے جو نوٹیفیکیشن ہیں وہ جاری کر دیے ہیں، اور این اے 44 اور پی پی 113 جو ہے وہاں سے علی امین گنڈا پور جو ہے وہ کامیاب ہوئے تھے، اور لیکن پہلے جو ہے وہ ان کا نام اس کے اندر نوٹیفیکیشن کے اندر شامل نہیں کیا تھا، تاہم پھر کچھ دیر کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے علی امین گنڈا پور کا پی کے 113 اور این اے 44 ڈیرہ اسماعیل خان سے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ پہلے روک لیے، پہلے جاری نہیں کیے، کیونکہ یہ ڈیل کرنے کے طریقے ہیں اصل میں کسی نہ کسی طریقے سے دباؤ بڑھانے کے، باقی ساری چیزیں، لیکن جب پاکستان تحریک انصاف نہیں مان رہی تو اس کے بعد پھر یہ یو ٹرن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس وقت کون چلا رہا ہے آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ جناب علی امین گنڈا پور نے اس کے بعد بیان دیا کہ 9 مئی ہم نے نہیں کیا، اس پر انکوائری ہونی چاہیے، اور اگر میری گرفتاری سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو میں تیار ہوں، اور انہوں نے کہا کہ ہم صوبے کے حقوق کی بات کریں گے، سب کو میرا ساتھ دینا ہوگا، ہم خیرات نہیں مانگ رہے لیکن حقوق ضرور لیں گے، خاموش رہنے کی وجہ سے صوبے کا یہ حال ہوا ہے، 9 مئی ہم نے نہیں کیا، اس پر انکوائری ہونی چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی سپورٹر وہاں گئے تھے تو پھر آپ نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ رانا ثناء اللہ کے گھر تو آپ نے جانے نہیں دیا، اور جس نے پریس کانفرنس نہیں کی اسے پکڑا جا رہا ہے۔ میرے خلاف لاہور اور میاں والی سمیت 9 اضلاع کے اندر ایف آئی آر ہیں، ہم ان باتوں کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہے ہیں، اگر میری گرفتاری سے پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے تو میں تیار ہوں، ہمیں اداروں کی اصلاح کرنی ہے، ایسے قوانین لائیں گے کوئی غیر قانونی کام نہ کر سکے۔ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرنی، یہ علی امین گنڈا پور کا بیان تھا۔ دوسری جانب راجہ ریاض صاحب کی پھر انٹری ہوئی ہے، اور موصوف نے فرمایا کہ سابق کمشنر پنڈی کو 25 کروڑ روپے میں خریدا گیا ہے، ان کے اسی طرح کے بیانات ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جناب عمران اسماعیل صاحب دوبارہ پر تول رہے ہیں واپسی کے لیے پی ٹی آئی میں۔ موصوف فرماتے ہیں مجھے پی ٹی آئی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، میں سیاست کے اندر جو ہے وہ واپس آ سکتا ہوں، اب آہستہ آہستہ سب کو خیال آ رہا ہے۔ اچھا، سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کے خلاف اندراج مقدمہ کی منظوری بھی ہوگی ہے، وہی دباؤ شباؤ بڑھانے کے لیے۔ انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس پر جماعت اسلامی نے آل پارٹی کانفرنس بلا لی ہے،
ڈیلی ماٹھی منافقانہ سی پالیسی ان کی بھی جاری ہے، وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے رہتے ہیں، کھل کر کھڑے ہو نہیں رہے عمران خان کے ساتھ تاکہ معاملات سیدھے ہوں۔ بہرحال آل پارٹی کانفرنس انہوں نے جو ہے وہ ایک بلا لی ہے۔ فیفن نے کہا ہے کہ جن حلقوں کے نتائج کو چیلنج کیا گیا ہے الیکشن کمیشن ان کے نتائج کا ایڈٹ کرے۔ بالکل آڈٹ ہونا چاہیے جناب تمام تر ان نتائج کا، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ مریم نواز نے بیوروکریسی کو پیغام دیا ہے کہ قانون شکنی پر اکسانے والوں سے قانون کے مطابق نمٹیں گے، اور جناب آپ کام کریں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ یعنی وہ دیکھیں نا، اپنا وزارت اعلیٰ کا جو نامزدگی ہے اس کو انہوں نے ذرا شو کرنا شروع کر دیا ہے، بغیر کوئی جو ہے وہ وہاں پر نمبر گیم پوری کی ہے، کیونکہ یہی ان کا وتیرہ ہے، ان کے خاندان کا، جرنیلوں کی گود میں ہمیشہ سے یہ بیٹھ کے آتے ہیں۔ آزاد امیدواروں کی سیاسی جماعت میں شمولیت کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں سہولت سینٹر قائم کر دیا گیا، اور کہا گیا ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ وہاں پر آزاد امیدوار کسی سیاسی جماعت میں شمولیت کا اعلان کریں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی سے اتحاد نہیں ہوا، ہمارے درمیان پہاڑ حائل ہے۔ ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف نے ماضی میں بھی اپنی جنگ خود لڑی، اور اب بھی پاکستان تحریک انصاف کو اپنی جنگ خود لڑنی ہوگی۔ تو جناب یہ تھی بڑی ڈیولپمنٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔